السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کی اختصاصی اسپیشلائز شخصیت کو ہم یہ بلاتے ہیں جنہوں نے اس شعبے میں خدمات کی ہو، اپنے آپ کو منوایا ہو، اور جو سماجی شعبے ہیں اس سے بھی وابستہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی طلب اور آپ کی ضرورت کے طور پر آپ انہیں دیکھتے ہوں۔ تو خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ساتھ جناب سلیم عمر صاحب یہاں موجود ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور اس اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی نے انہیں UC7 جنا ٹاؤن سے منتخب بھی کیا ہے اور نامزد کیا ہے چیئرمین کے طور پر، اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 15 تاریخ کو الیکشن ہے، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی یقین دلایا ہے کہ الیکشن ہوں گے 15 تاریخ کو، اور جو جماعت اسلامی کا تو یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے عدالتوں میں جائیں گے۔ یہی جد و جہد میں انہوں نے 2.5 سال نکال دیے ہیں۔ ہم سوالات لے کر حضرت آپ کی طرف ہم آتے ہیں، آپ کے جس طرح آپ کا اعتبار ہے، جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ آپ کے لوگوں نے دی ہیں، آپ کے دو جو ہے وہ میئر بھی رہے ہیں جنہوں نے کافی مثال کے طور پر وہ کیے ہیں، نعمت اللہ صاحب بھی رہے، اغوانی صاحب بھی رہے، عبدالستار اغوانی۔ تو اس معاملے میں تو کہیں نہ کہیں آپ کے نام جو ہے روشن ہے، لیکن یہ اس کی بعد کی تاریخ ایسی ہے کہ 2.5 سال سے تو الیکشن کر نہیں سکے۔ تو آپ نے اس الیکشن میں جو دیری ہے، جو دوری ہے، اس کے لیے کیا کیا آپ کی پارٹی نے؟ اور آپ جو الیکشن ہے اور ابھی بھی معتبر نہیں ہے کہ جو کچھ الیکشن ہو رہا ہے صحیح بنیادوں پہ بھی ہوں گے، وقت پہ بھی ہوں گے، اور آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا جس طرح ہو رہا ہے کہ یہ میئر بھی آ جاتے ہیں دوسروں کے ساری چیزیں، اور پھر جو ہے ٹائم فش دیکھ ہمارے تو ہاتھ کچھ نہیں آتا؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال نے ایک پورے کراچی کی پوری سمجھیں کہ سیاست کو اور اس کا ایک احاطہ کر لیا ہے، اتنا طویل سوال ہے۔ جی جی، تو پہلے تو ابتدائی کے طور پر میں نے رکھا ہے کہ آپ جو ہے جی کتنا جانتے ہیں اس شعبے کو۔ جی بالکل۔ تو جو آپ نے جو ابتدا کی، تو یہ آج جو 15 جنوری کے جو الیکشن کا جو نتیجہ ہے کہ جس کے اوپر اب پیپلز پارٹی سندھ حکومت اس کے اوپر پورے ہے کہ یہ الیکشن اب ہونے ہیں انشاءاللہ، تو یہ بھی جماعت اسلامی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جو آپ نے کہا کہ 2.5 سال سے دلیوں سے 2.5 سال سے جماعت اسلامی پہلے دن سے کورٹوں کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، پھر اس کے لیے اختیارات کے لیے 30 دن کا آپ کو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیا جماعت اسلامی نے۔ وہ اپنی پاور اسٹرینگتھ انہوں نے دکھا ہے، سندھ اسمبلی کے باہر مظاہرے کے وہاں دھرنا دیا۔ تو یہ آج اگر جو 15 جنوری کا جو موقع ملا ہے کراچی والوں کو جو اپنا جمہوری حق دلانے کا، کیونکہ جماعت اسلامی خود ایک جمہوری پارٹی ہے، اور اس کی جماعت کے اندر بھی اور باہر بھی اس جمہوریت کو ہی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ ورنہ آج آپ کراچی کی پارٹیوں کو دیکھ لیں یا ملک کی پارٹیوں کو دیکھ لیں، جس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، اور MQM بھی ہے، کہ اور اس کے اندر دینی پارٹیاں بھی ایسی ہیں کہ جہاں ان کی پارٹیوں کے اندر کہیں جمہوریت نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کے اندر جمہوریت ہے۔ اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو کراچی کے اندر نعمت اللہ صاحب بھی کراچی کے امیر رہے ہیں، محمود اعظم فاروقی مرحوم بھی کراچی کے امیر رہے ہیں، اور حاج حافظ نعیم الرحمان بھی کراچی کے امیر رہے ہیں، محمد حسین مہنتی بھی کراچی۔ یعنی ایک پروسیس ہے جمہوریت کا، اس جمہوریت کو بلانگ کرتے ہوئے سب کچھ ہے آپ کے پاس، اچھے لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، ڈیلیور کیا کیا اس عرصے میں؟ کیا کیا 2.5 سال کی؟ تو آپ خبر دیں ہمیں، لوگوں کو بتائیں کہ 2.5 سال آپ غفلت میں نہیں رہے، اتنے ہم نے ریکارڈ پہ حوالے دیے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو ملا کیا؟ ہمیں کیا ملا؟ دیکھیں نا، پبلک کو تو اب یہ ملنے جا رہا ہے 15 تاریخ کو اپنا فیصلہ کرنے کا کراچی کے لیے۔ ورنہ اس 2.5 سال سے پہلے دیکھیں کہ یہاں جو میئر رہے کہ جو کراچی کو کیا کچھ ملا، لیکن آپ سے وہ جماعت اسلامی کے اس ٹینیور کو دیکھیں کہ جس کے اندر نعمت اللہ خان اور عبدالستار اغوانی صاحب رہے، اس وقت کراچی کو کیا نہیں ملا؟ وہ کچھ ملا کہ جو کچھ یہاں کی ضروریات تھیں، اور اس کے بڑا ویژن جو جماعت اسلامی نے دیا، اس قسم کا ویژن آج تک کوئی کراچی کے میئر نہیں دے سکا۔ مصطفیٰ کمال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ ایسی کی جو تاریخ کا حصہ بنا؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا جس طرح بھی
اس سال پچھلے سال 2022 کے اندر جو بارشیں ہوئیں اس بارشوں کے نتیجے کے اندر پورے شہر کا کیا حال ہو گیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب نعمت اللہ صاحب یہاں میئر تھے اس وقت بھی کراچی کے اندر 2003 کے اندر شدید بارشیں ہوئیں. نعمت اللہ صاحب نے وہاں اس وقت پاکستان کے صدر پرویز مشرف صاحب تھے, ان کو کراچی کے اندر لے کر آئے اور کراچی کے پورا دورہ کروایا اور کراچی کے تمام اسٹیک آرڈر جتنے تھے ان سے انہوں نے فنڈنگ لی اور پورے کراچی کے اندر ایک جو جال آج جو آپ کو یہ سارے پلز اور روڈز اور یہ اسٹیڈیم روڈ کے جو ایک چھوٹی سی ایک پٹی ہوتی تھی جس کو فورسز سے لے کر ڈبل روڈ بنوایا, یہ سارے کام تو آپ پر اعتبار کیا جو ہے پرویز مشرف نے, کیوں اعتبار کیا؟ ہاں یہی تو سوال تو ہوتا ہے. اس لیے کہ پرویز مشرف کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے یہ چیز دیکھ لی ہے اس پورے پاکستان کے اندر کہ اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وسائل دیے جائیں تو صرف اور صرف پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جماعت اسلامی کو توڑنے کے لیے تو انہی جو جنرلز نے جو کہتے ہیں کہ سازش کی ہے اور ایم کیو ایم کو لے آئے, پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا ہے, اور آپ ان کے بارے میں ایسی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں تو انہوں نے ایک چیز تو کراچی کو ڈیلیور کرنے کے لیے دی, لیکن اس کے بعد والے معاملات کو انہوں نے پورے پاکستان کے لحاظ سے انہوں نے چھوڑ دیا, تو انہوں نے دوسرے معاملات کیے. لیکن اگر اس سے پہلے دیکھیں تو ایم کیو ایم نے بھی جب فاروق ستار تھے تو انہوں نے شہر کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے وہ, اور اسی لیے جب ایم کیو ایم کے وہ ابھی تو کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سب متحد ہو کے ایک تو قوت بن کے ڈیلیوری دیں گے, سب چیزیں دیں گے, ہم کو تو توڑ پھوڑ دیا گیا. لیکن آپ کی جماعت تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, اتنے زلزلے آئے اور آپ پہ کیوں نہیں آتے, آپ میں کیوں نہیں ڈھڑاڑے پڑ جاتی؟ بس الحمدللہ یہ ہماری جماعت کے جو تنظیم و تربیت اور ہمارا جو ضابطہ اصول ہیں اور جمہوری پروسیس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں, اس لیے آج تک ہماری جماعت کے اندر قیادت کے لیے کوئی دراڑیں نہیں پڑتی. وہاں قیادت کے لیے اور بندر بانٹ کے لیے کہ جو وسائل جو ملتے ہیں اس کی بندر بانٹ کے لیے پڑتے ہیں. آپ کے خلاف ہی ظاہر ہے کہ یہ اتحاد ہوگا, ایم کیو ایم کا اتحاد ہوگا اور ان کا اتحاد جو ہے ایک پلیٹ فارم ان کو مل جائے گا تو وہ تو بہت ساری ڈیلیوری کی امید رکھی جا سکتی ہے. جتنے لوگ ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈر تھے, اس حساب سے وہ جدوجہد کریں اور پروڈیوس کریں. آپ ان کے سامنے کیا کر سکیں گے؟ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے بے بس تو نہیں ہو جائیں گے کہیں. جیسے انہوں نے جس قومیت کا نعرہ لگایا اس قومیت کی بنیاد پر وہ پہلے ایک تھے, لیکن آج وہ 5 حصوں کے اندر تقسیم کیوں ہوئے, یہ بھی تو ایک سوال ہے اس کراچی والوں کے لیے. کسی نے تو کر دیا ہوگا نا, یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کون. اس کو کسی نے وہ تو تقسیم نہیں کیا. کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہیں ادھر ادھر کر دیا ان کو. انہوں نے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کر سکتی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار کبھی بھی نہیں بنے اس پاکستان کی تاریخ کے اندر. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے ہم نے اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد نہیں کیا, ہم نے اپنی تنظیم کے اوپر, اپنی قوت کے اوپر, اپنی صلاحیت کے اوپر, اپنے لوگوں پر اعتماد کر کے جو کچھ بھی ہم نے پبلک کو ڈیلیور کیا ہم نے اپنی قوت, اپنی صلاحیت, اپنی تنظیم کی بنیاد پر کیا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ہمیں اس بنیاد پر آگے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کیونکہ ہم یس سر مین نہیں بن سکتے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ بھی ایک الزام ہے کہ عامر کے انڈر میں تو آپ نے ترقی کی ہے اور اس نے آپ کا خیال بھی رکھا ہے اور آپ کی اہمیت کو بھی سمجھا ہے اور ان کو نظر انداز کیا ہے. ان سے اس کو کیا خطرات تھے اور آپ سے جو ہے کیا امیدیں تھیں, آپ کیا جا رہے؟ ہم نے کسی عامر کے ساتھ, ہاں ہم نے پاکستان کی اور کراچی کی بنیاد کے اوپر جو اصولی فیصلے تھے اس فیصلوں کے اندر ہم نے جو اصولی فیصلے اچھے فیصلے ہوئے اس کے اندر ہم نے ہر حکومت کے اندر یس سر کہا. اچھا چلیے, یہ تو بات آپ کی ہو گئی کہ آپ نے ہر حکومت میں کہا, آپ نے ضرورت کے تحت آپ نے کہا کہ ہمارا شہر, ہمارا ملک ترقی کرے, یہ اپنی بات ہے. اب جب آپ نے یہ کیا, ابھی پچھلے دنوں دھرنا ہوا صوبائی اسمبلی کے باہر اور بہت طویل دھرنا ہوا, بڑی سردی میں, بڑی مشقت میں, میڈیا کے لحاظ سے, میڈیا کی آنکھ سے ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا. وہیں سب کچھ آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا, سندھ گورنمنٹ سے معاہدہ ہو گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے, کل وہ کہہ رہے تھے ان کے وزیر کہ ہم نے تو جماعت اسلام ناصر حسین شاہ صاحب, کیا ہم نے تو جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے. کہاں ہیں, کون سے وعدے پورے ہوئے, ذرا بتا بھی دیں لا کے. آپ کی طرف سے مٹھائی ہم لوگ بانٹیں گے, چلو بھائی آپ کامیاب ہو گئے. اس کے اندر جو جب وسیم اختر یہاں کے میئر تھے اس زمانے میں جو بلدیہ کے اختیارات ان کو ملے تھے مصطفیٰ کمال سے, وہ سارے ان کے ہوتے ہوئے سندھ حکومت نے وہ اختیارات چھین لیے تھے. واٹر سیوریج بورڈ ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اس طرح کے جتنی اتھارٹیز تھی اس کے سارے اختیارات انہوں نے چھین لیے.
جماعت اسلامی نے انہیں کہ اگر میئر اب یہاں الیکشن ہونے ہیں تو ان تمام اختیارات کے ساتھ الیکشن کروائیں، یہ معاہدہ جماعت اسلامی نے کیا. ابھی بھی اس پر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ معاہدے کا اسی طرح جواب ملے گا جس طرح کے معاہدے کی شکیں تھیں جو وعدے کیے گئے تھے؟ آپ یقین کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ پھر کوئی کھیل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں نا، انہوں نے اس چیز کو اسمبلی سے بقول ان کے سندھ گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کے، ہم نے اسمبلی سے پاس کروایا ہے اس کو، اور وہ چیزیں ہیں. اب اس کا عملی مظاہرہ اس الیکشن کے بعد ہوگا. آپ کے گارنٹر بھی تو تھے کچھ وفاق کے والے ادھر ادھر کے، بھائی یہ ایسا ان نہیں سب ہوگا. کا گارنٹر کا، ان گواہوں کا تو اب پتہ چلے گا جب یہ اختیارات، جب یہ کراچی کے الیکشن ہوں اور اس کے بعد ممبرشپ اور پھر اس کے بعد میئر کے انتخابات ہو جائیں، پھر یہ تمام چیزیں عملی طور پر ڈیلیور ہوں گی. اس وقت پتہ چلے گا. ورنہ اس وقت انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو انہوں نے معاہدے کیے تھے، اس کے وہ پورا کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ورنہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی اس کو کوئی بہت آرام سے اس کو قبول نہیں کرے گی، اور اس کے لیے اختیارات کے اوپر جماعت اسلامی پھر دوبارہ اس کے جو قانونی طریقے ہیں، جو عدالتی طریقے ہیں، اس کے اوپر پیش رفت کرے گی اور جائے گی. آپ تو یو سی کے لیے منتخب، آپ نامزد ہوئے ہیں، لیکن ہم پورے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے ڈیپتھ کو سمجھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کو جمع کرنے کی جو وجہ ہے وہ تو ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دھکیل دیں اس کی. اور وہ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے یا آپ کے لیے بھی ہیں کہ آپ بھی پیچھے چل جائیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے؟ آپ تو سینئر ہو. جی یہ بنیادی طور پر تو یہ جماعت اسلامی کے لیے ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی نے کراچی کو بنیاد بنا کر اور کراچی کے ایشوز کے اوپر اور کراچی کے مسائل کے اوپر مستقل آواز اٹھائی ہے، اور جس کے مقابلے دوسری پارٹیاں خاموش ہیں. جبکہ اس شہر کے اندر آپ اسٹیک ہولڈر دیکھیں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے. آج پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا. وہ اسٹیک ہولڈر تو کون ہوا؟ اور لیکن اس کے مقابلے میں اس کراچی کے مسائل پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، کہ جس کے اختیارات ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن آواز اٹھائی ہے. اور اب 15 جنوری تک کے الیکشن کے لیے اس کو مجبور کر دیا ہے، قانونی لحاظ سے بھی، عدالتی لحاظ سے بھی، اور الیکشن کے کمیشن کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. اب کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور اب ہو رہا ہے وہی پیپلز پارٹی کہ جس کی ہمیشہ کراچی کے اندر کراچی کی پارٹی ایم کیو کے ساتھ جو اتحاد رہا ہے، اب اس کو اس 15 تاریخ کے الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے وہ خود تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو اب استعمال کر رہی ہے، اپنا بغل بچہ بنا رہی ہے. ابھی ایک فائدہ کیا ہوگا اگر تھوڑے 10-15-20 دن 1-2 مہینے اگر لیٹ ہو جاتے ہیں، مزید لیٹ ہو جاتے ہیں؟ 2.5 سال سے آپ صبر کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا نقصان کیا ہوگا اگر یہ ڈیلے ہوتے ہیں مزید؟ لیکن نمبر 1 تو جو کراچی کی جو قیادت ہے وہ کراچی کو ابھی ملی بھی نہیں ہے. کراچی کے مسائل کو کراچی کی قیادت ہی جان سکتی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں نا اس 2.5 سال کے اندر کراچی کا ابھی جو حال ہے، اس کا مطلب اور برا حال ہو جائے گا. اور کیونکہ کراچی کے جو وسائل ہیں، کراچی جتنے وسائل دے رہا ہے وہ وسائل نہیں مل رہے تو کراچی کے اور برے حال ہوں گے. اور کراچی کے لوگوں کو اپنا سیاسی اور جمہوری حق ملنا چاہیے، وہ اور ڈیلے ہوگا. جمہوری سیاسی حق آپ کو مل جائے تو آپ اس کی بہتر قیادت کر سکتے ہیں. آپ کی 2 مثالیں بھی موجود ہیں، عبدالستار اغوانی صاحب بھی موجود ہیں ریکارڈ پر، اور نعمت اللہ صاحب بھی ہیں. یہ تو مثالیں آپ کی قابل رشک ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن ہم یہ مزید کچھ تنقیدی سوالات جو آپ کی طرف ہو سکتے ہیں ہم رکھیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سوالات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سلیم عمر صاحب کپاڈیا لگا دیں. کپاڈیا، آپ جی اب کپاڈیا، سلیم عمر کپاڈیا صاحب موجود ہیں، صنعت کار بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں اور آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ امیدوار ہیں الیکشن میں چیئرمین کے ایک یو سی سے، جس کو UC7 کہا جاتا ہے.
اس طرف آتا ہوں میں کہ وہاں جہاں سے کھڑے ہیں وہاں تو بتائیں، اس کے جواب دیں آپ کو کیا مسائل ہیں. وہ بڑے اچھے علاقے سے کھڑے ہو گئے ہیں، بڑے امیر کبیر لوگوں کے علاقے سے کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں کیا ضرورت ہے. کہیں غریب علاقے کی طرف آتے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے. آپ تو بڑے مزے میں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کے، آپ کے جورسڈکشن میں کون کون سے علاقے آتے ہیں؟ یہ علاقہ یہ سمجھیں گے کراچی کا نہیں بلکہ پاکستان کا کریم علاقہ ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہادر آباد اور شرف آباد جو حسن اسکوائر سے لے کر اور پوری سوسائٹیز کا جو علاقائی شہید ملت کے ساتھ، اور یہ دوراجی کالونی اور کراچی میں سوسائٹی اور یہ ساری اس کے اندر شامل ہیں، کہ جس کے اندر آغا خان ہاسپٹل ہے، لیاقت ہاسپٹل ہے، داؤد فاؤنڈیشن کے مختلف ادارے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا آفس ہے، الیکشن کمیشن ایسٹ کا آفس ہے، جیسے حسن اسکوائر کے اندر بلدیہ کراچی کے آفیسز ہیں، اور اس طرح بلدیہ کراچی کے آفیسز ہیں کہ نعمت صاحب کے زمانے میں سینٹرل آفس کراچی کا یہی ہوتا تھا. کے ای کے آفس ہیں، پورے سندھ کا اپنے سوئی سردن گیس کے آفس ہیں. اور یہ تمام آفیسز اور یہ تمام ادارے ہونے کے باوجود، اور پھر یہ کراچی کی کاروباری پرانی آبادی ہونے جو میرے خیال میں یہ یو سی پاکستان کے اندر وہ واحد یو سی ہوگی جو سب سے زیادہ اس کے اندر کام جو رہنے والے لوگ ہیں، جو وہ کیونکہ تاجر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سب سے زیادہ ریونیو دینے والی یو سی ہوگی. لیکن اب بتائیے آپ، لیکن یہ اب ہے کہ کام رفو گری کا کام رہ کا گیا ہے. اب تو ویسے ٹیکس دے کے ادھر ادھر سے اپنے آپ کی ویلفیئر کے اتنے ادارے ہیں، ویسی اسٹیبلشمنٹ. لیکن جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں کہ پانی، سیوریج، سڑکیں، بجلی، پول، اسٹریٹ لائٹ، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا کام کے وہاں کی گلیوں کے اندر بھی آوارہ کتے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کو مارنے والے جو بلدیے گا وہ بھی نہیں ہے سہولت. لیکن سب سے زیادہ ریونیو دینے والے کی جو پاکستان تک کے چلانے والے آوارہ ڈاکوؤں کے بارے میں آپ کہیں گے وہاں کی ڈکیتی وکیتیاں ہو رہی ہیں. اب آپ میں نے جب کتوں کا کہا ہے تو اس کے اندر دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ 4 ٹانگ والے بھی آتے ہیں اور 2 ٹانگ والے بھی آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے تو وہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں اور مرڈر بھی ہو رہے ہیں وہاں. جو سیکیورٹی کا جو سب سے زیادہ تحفظ ملنا چاہیے وہ اس تحفظ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ یو سی تو اپنی جگہ ان تمام وسائل سے متاثر ہے، لیکن یہ سارے کاروباری کہ جن کو سیکیورٹی تحفظ نہیں ہے، وہ کیونکہ کاروباری کرنے والے لوگ ہیں، سیاسی لوگ کم ہیں، اور سماجی لوگ ہیں یہاں کے لوگ کہ جنہوں نے بڑے بڑے اداروں کو تعاون کر رہے ہیں. جیسے اگر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کو فائنانس دینے والی یہ برادری کے جیسے سر آدم جی، داؤد، باوانی اور ولی کا، اور یہ گجراتی اسپیکنگ والی یہ فیملیاں کہ جنہوں نے قائد اعظم کو انہوں نے بغیر اوپن چیک دے دیتے کہ پاکستان کی ضرورت کو اگر فائنینشلی ضرورت ہو یہ دے. وہ سارے لوگ یہاں کے تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر یہاں بوری بند لاشیں اور بھتہ کھوری اور تھریڈ اور یہ لوگوں کے مرڈر کرنا، تو اس کی بنیاد پہ یہ سارے کاروباری لوگ یہاں سے دوسرے پاکستان میں شفٹ ہو گئے. پاکستان سے اور ریونیو پاکستان کا کم ہوتا گیا. پولیس ہے یہ میئر کے انڈر میں تو ابھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی ہے. آپ کے دور میں رہی ہے؟ نہیں وہ نعمت صاحب کے دور میں بھی رہی. آپ ایڈمنسٹریشن کیسے، آپ یہ کیسے کریں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں گے اور بے بس کر دیں گے اور یہ کتے مار دیں گے؟ کتے تو خیر کے MC بھی مار سکتی ہے. جب آپ کے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، جب آپ نے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے، تو اتنی اچھی باتیں کیسے کر لے رہے ہیں ہم جو آپ کے آتے ہی نہیں ہے. ابھی تو دائرہ کار میں جو اختیارات کراچی کے جو اپنے آپ کو کراچی کے نمائندہ کہنے والوں سے سندھ حکومت نے چھین لیے تھے پہلے مرحلے کے اندر، تو اختیارات جماعت اسلامی نے ایک معاہدے کے تحت واپس لیے ان سے، اور اب انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹ کا وقت آئے گا. دیکھیں جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو پولیس آپ کے انڈر میں آئے گی. جی بالکل یہ مانا گیا ہے. جی یہ ابھی تک انڈر کنسنٹریشن ہے کہ بھئی توجہ ہوگی اور آج تک نہیں دیا اس کو. پھر ایسے تو کتنے وعدے ہوں گے اور کتنی سفارشات ہوں گی اور کتنی جو ہے کمیٹیاں بن گئی ہوں گی، ایسے کیسے دے دیں گے؟ اگر نعمت صاحب کا دور اور افغانی صاحب کے دور کو آج کے دور سے مقابلہ کریں تو جب وسائل ڈیلیور ہوتے ہیں تو خود جو کرائم ہے نا شہروں کے اندر کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ساتھ اگر یہ پولیس اور یہ بھی وہ جو میگا سٹی کا جو تصور ہے دنیا کے اندر وہ اگر بلدیات کو مل جائے تو پھر دیکھیے گا کہ اس پاکستان کے اندر اس کراچی کو جماعت اسلامی اور اس کے لوگ کمیونٹی پولیسنگ کا بھی تو راج کیا گیا نا ایسے سیکٹرز میں جہاں رہتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ. کمیونٹی پولیسنگ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ان کے فنڈ سے چلتی ہے پولیس کو آپ مدد کرتے ہیں، تو اس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.
جی جی، وہ ادارے ابھی ہمارے یہاں بھی مختلف سوسائٹیوں کے اندر وہ جسے آپ پرائیویٹ کہیں کمیونٹی پولیس کہیں وہ بھی کسی حد تک کچھ علاقوں میں چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کو ہم جماعت اسلامی اگر یہاں میئر کے لیے حافظ صاحب کو اگر اختیارات مل گئے اور میئر کے لیے منتخب ہو گئے تو محلہ کمیٹیوں سے لے کر یہاں ایک ایسا نظام بنے کوئی گا. بھی آدمی نہیں ہوگا تو وہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، نیوٹرل ہے، جو سوچتا ہو. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا لیڈنگ پرسنالٹی کے طور پر آگے آئے ہیں، اور وہ جو مطالبے کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، بہت اپنی جگہ پہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ محنت رائے گا اس وقت جاتی ہے جب ہمارا سسٹم اور ہمارے پاس خلوص نہیں ہوتا، پیچھے الیکشن کی جذبہ نہیں ہوتا. تو یہ تو اب ماننے کو ہم تیار ہیں، لیکن نو امیدی ساتھ ساتھ یہ بھی جڑی ہے کہ خدا خیر کرے کہ یہ مواقع اور جو ہمارے ووٹ کی بنیاد پہ آئے، جس کو بھی موقع ملے لوگ اس سے جواب دہ بھی ہوں. لوگ کوئی منتخب تو کر دیتے اپنے چہیتوں کو، لیکن جواب دہ نہیں بناتے ان کو. آپ کے پاس کیا سسٹم ہے جواب دہ ہونے کا؟ لیکن ہمارے ہاں جہاں افغانی صاحب 2 ٹینیور کے لیے کراچی کے میئر رہے اور نعمت صاحب 1 ٹینیور کے لیے میئر رہے، لیکن پورے پاکستان کے اندر ایم پی اے، ایم این اے اور میئرز کی کہ جو گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ان کی اگر احتساب والا معاملہ دیکھا جائے تو سب اس فہرست کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی ایک فرد کو جماعت اسلامی کا نمائندہ ہو اس کا اس کے اندر کہیں نام نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کے اندر، کوئی 2 نمبری کے اندر، کوئی کک بیک کے اندر ان کا نام ہو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری تنظیم کا، جماعت اسلامی کا انٹرنل جو احتساب کا جو نظام ہے وہ اتنا کڑک اور اتنا سخت ہے کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو اس احتساب کے بغیر وہ کسی حکومتی سطح کے اوپر جائے اور یہ چیز کر سکے. وہ آگے نہیں آ سکتا، اتنا کڑک سسٹم ہے. تو ہمیں احتساب تو ہم خود اپنے اندر کا اتنا سخت کرتے ہیں کہ ہمارے کسی فرد کو حکومت کی سطح پر جا کر اس احتساب کی ضرورت نہیں رہتی، اور جہاں آپ کو سب کلین صاف لوگ ملیں گے آپ کو. یہ جو ہے آپ کی جماعت ہے، جماعت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا جو سماجی سٹرکچر مضبوط ہے اور خدمات کے بھی شعبے کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو ایسی تشفی کی صورتحال ہے کہ وہ اتنے مطمئن ہو جائیں کچھ کم ہے، بہت کم ہے آپ کے ادارے کی طرف سے. کام تو کافی آپ کے طور پہ زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا ادارے میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں تاثر یہ اصل میں کیونکہ جو جماعت اسلامی اپنے وسائل کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی جو این جی اوز ہے الخدمت فاؤنڈیشن، کہ ابھی بارش کا مسئلہ ہو، سندھ کے سیلاب کا مسئلہ ہو، یا اس سے پہلے زلزلے آتے رہے، یا کرونا کے اندر جو خدمات کیں، اب کیونکہ وہ ایک وقت تھا کہ جب یہ چیزیں لوگوں کی منظر عام پر نہیں، اب سوشل میڈیا نے چیزوں کو اجاگر کیا ہے. اور آج کی تاریخ کے اندر ہم دیکھیں تو اب تقریباً ہر فرد تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ اگر خدمت کا کوئی ادارہ ہے تو جماعت اسلامی ایک خدمت کمیٹی بھی بنا دی ہے آپ کے یہاں، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ الخدمت کے انڈر ہی ہے جو سارے کام کرتی ہے اس کے ساتھ، اور اس کو پروپوز کرتی چلاتی ہے، جیسے تعلیمی میدان میں ہے، صحت کے میدان تو کے اندر آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ جو چیزیں آپ بناتے ہیں اس کا عکس بھی حکومت میں نظر آئے گا. جی جو بالکل. آپ کو تجربہ ہے آپ کا، جو سماجی یہ ہے، یہ ورنہ گھر ہی گھر میں آپ نا ہنڈیا پکا رہے ہیں اور جو ہے اس کا ثواب کما رہے ہیں لوگوں کو پہنچا کے. آپ مثال لے لیں تعلیم کے شعبے کی، تو تعلیم کا شعبہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے تحت بہت سارے تعلیم ادارے جاتے ہیں، لیکن جب نعمت صاحب تھے تو کراچی کا جو ہر اسکول کے جو ڈیڈ پڑا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، اور وہاں اسکالرشپ اور سارے اسکول چلنے سے لگے، کیونکہ حکومتی وسائل ہاتھ میں ملے تو اس کو صحیح. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا مر گیا؟ دوبارہ مر گیا؟ اس کے بعد مارنے والے آ گئے تو مر گیا، اور دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے مار دیا، مر گیا. اب انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، بسم اللہ کا نعرہ لگا کے اب دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیسے کریں گے بھائی؟ اسی سسٹم کو کہ جو ہمارے پاس اتنے باصلاحیت لوگ ہیں کہ اس کا ایک ریوائول ہوگا دوبارہ، اور کراچی بالکل تعلیمی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، سماجی لحاظ سے آگے بڑھے گا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم سے بھائی ہر ایک جو نا بڑی زبردست جو ہے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے اور ساری خوبیاں اس میں ہوتی ہے، خرابیاں جو ہے دوسرے میں ہیں. آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے سٹرکچر میں یا آپ لوگوں میں کیا خرابی ہے؟ کیا خرابی ہے بھائی؟ خرابی انسان تو ہونا، کیا خرابی ہے آپ بس ہمارے یہاں خرابی ہے کہ ہم جھوٹ کی بنیاد پر کام نہیں لیتے، جو حقیقت ہے اس کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور باقی جتنا ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا کے بس وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہماری تنظیم ہے
اس کو اتنی سخت گرفت کے ساتھ کرتی ہے کہ لوگ اس کا ہمارے اندر کسی فرد کو کرپشن کی بنیاد پر نہیں پکڑ نہیں سکتے، تو سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی یہ لوگ کام ہی نہیں کرتے. ورنہ دیکھیں اگر آج پاکستان کے اندر سب سے بڑی کوئی NGOs ہے جو کام کرتی تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، کہ جو اس کی بولتی مثال ہے کہ جہاں کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہو. یہاں تک کہ دوسرے بین الاقوامی جو ممالک جاپان ہے، چین ہے، ان لوگوں نے آ کر الخدمت فاؤنڈیشن کے اوپر ٹرسٹ کیا، وہ ان کو وسائل فراہم کیے اس بارش کے اندر دینے کے لیے، کہ جو پبلک تک عوام تک پہنچانے کے لیے. وہ حکومت کے علاوہ وہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کو یہاں کی وہاں کی بین الاقوامی حکومتوں نے وسائل فراہم کیے ہوں گے جن کو اعتبار ہے. بھائی تو دیکھیں یہ کلیئر کر دیں، انٹرنیشنل اس کی سند ہے دیکھیں نا. آپ کے ناقدین کوئی ہلکے نہیں ہیں، کلیئر کر دیں کہ بھارت نے تو آپ کو امداد نہیں دی. بھارت تو شاید چھینے والا ہے، دینے والا نہیں ہے. ارے ریکارڈ پہ آنا چاہیے نا. بولے بھائی یہ لوگوں پر تو الزامات ہوتے نا کہ اس نے نواز شریف نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر دیا. وہ اپنے جو عمران خان بھی جو ہے بہت قریب نظر آتے ہیں، اور یہ وہ آپ اپنا دامن تو دکھائیں بھارت سے امداد لے کے. تو اگر اب یہاں بہت سارے پناما لیگ اور فلاں لیگ آئے ہیں، کیا اس لیگ کے اندر کہیں جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کسی فرد کا نام ہے کہ جہاں وہاں سے ہمیں فائنانس ٹرانسفر ہو؟ یار اتنا فخر تو نہیں کرے نا کہ آپ میں کوئی خرابی نہیں. انسان کی سطح پہ تو ہوگی نا. وہ بہرحال وہ یہ ہے کہ آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ کام تو آپ نے کیا ہوگا، کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو جواب دے بھی آپ جواب دیں نا، آپ کی جماعت جواب دیں نا. جو آپ کہہ رہے ہیں جتنا اچھا دکھا رہے ہیں یہ کل ثابت ہوگا. آپ یقین کے ساتھ بیٹھے نا ہمارے ساتھ. ہم یقین کے ساتھ، ہم 100% یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، ہمارے پاس قیادت بھی ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس ٹیم بھی ہے. صرف یہ وسائل اگر ہمارے ہاتھ میں آئیں تو میں اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کراچی کو اگر ایک کانٹریکٹ کی بنیاد پر جماعت اسلامی کو اور الخدمت کو اور جو یہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو کمیونٹیز چل رہی ہیں ان کو ساتھ دیں، تو اس کراچی کا نقشہ اگلے 10 سال کے اندر جماعت اسلامی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بڑے بڑے ملک ہیں اس کو بنا پر لا سکتی ہے. آپ کی جو ہے 2 میئر نے اپنا نام بھی تاریخ میں لکھوایا ہے، سنہرے حروف سے لکھوایا ہے، سب کچھ ہے. آپ ہائیلی آرگنائز جو ہے وہ ایک جماعت ہیں، ایک ادارہ ہیں، خدمت سے آپ وابستہ ہیں، سب کچھ ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ آپ جیتتے کیوں نہیں ہیں؟ پاپولرٹی پہ کو کیوں نہیں آپ یہ نہ گریب کر پاتے ہیں؟ جی اس کا جواب تو بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے ہم چھوٹے سے وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد دوسرے سوالات آپ سے کریں گے. بس اس کے لیے جو مختصر سا جواب ہے جی کہ کبھی بھی جماعت اسلامی ایجنسیوں کی اعلی کار نہیں رہی اور بیوروکریسی کی اعلی کار نہیں رہی. اس لیے جماعت اسلامی، کیونکہ ہمارے یہاں آج تک جو فیصلے ہوتے رہے ہیں جو ڈبے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جو سن 71 کے الیکشن تھے تو وہاں بھٹو کو کس نے جتایا، اس کے بعد پھر یہ ہماری فوج نے حکومت کو سنبھالا، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی آئیں وہ بیوروکریسی ایجنسی کی بنیاد پر آئیں. اگر فیئر اور فائن الیکشن یہاں ہو جائیں، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت پبلک کے اندر جماعت کی اتنی رسائی ہے کہ اس کی بنیاد پر، بلکہ ہمارے آخری وزیر اعظم جو اس ملک کے اندر ہیں، پوری اب آج کل سوشل میڈیا کے اندر پورا شور ہے کہ وہ بھی اپنے وزیر اعظم کس طرح بنے ہیں. مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اب علن چیزیں کچھ چیزیں تھمی بھی نہیں ہیں. آپ ضیاء الحق صاحب کے تو بالکل ہی نور نظر تھے، بڑے آپ پر احسانات تھے ان کے، آپ کو بڑا فلورش کیا. وہ جو مارشل لا آیا اس میں بڑے آپ کو کام سے لگایا. اور دوسری طرف آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جماعت اسلامی کو توڑنے کے لیے NKM کو کھڑا کیا اس نے. تو یہ کچھ عجیب سی صورتحال نہیں، اس کو کلیئر کیسے کریں گے آپ؟ جیسے جماعت اسلامی پاکستان کے لیے جب پاکستان وجود میں آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی سیاسی پارٹی کے اوپر اعتبار کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو وہ جماعت اسلامی تھی. اور ریڈیو پاکستان سے سب سے پہلے سید عبداللہ مودودی کے خطابات جاری ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے. نئی نسل کو نہیں پتا نا، کیونکہ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے. لیکن کیوں؟ تو آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے اہم باتیں جہاں تک ہماری اپروچ ہے. آپ کے مخالفین تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا پاکستان کے بننے کو، لیکن چونکہ آپ بن گیا ہے تو آپ اس کو مسجد قرار دیتے ہیں، اس کی تقدیس کے گیت گاتے ہیں. تو یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے تھے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ یہی کہتی ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کو تسلیم ضرور کیا تھا. وہ قائد اعظم کو یہی کہا تھا اس وقت
سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی جیب کے اندر جو سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں. وہ 70 سال نے ثابت کر دیا کہ ہمارے اس جیب کے اندر جو سکے تھے وہ کس قسم کے سکے تھے. وہ بیوروکریسی کے سکے تھے, وہ ایجنسیوں کے سکے تھے, وہ سیاسی گماشتوں کے سکے تھے, جو 70 سال 75 سال نے اس کو ثابت کر دیا. اور وہ یہ ایک یعنی کہ اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آج تک یہی معاملہ چل رہا ہے. اور جو قیادت کو سنبھالنے والے باصلاحیت لوگ ہیں وہ آج تک ان کو سمجھے کہ ایجنسیوں نے آگے آنے نہیں دیا. اور جو ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ جو ضیاء الحق کے حوالے سے, یقیناً ضیاء الحق نے جو کابینہ بنائی اس کے اندر پروفیسر غفور احمد صاحب اور محمود اعظم فاروق صاحب مرحوم اور یہ لوگ اس کے اندر شامل ہوئے تھے جن شرائط کی بنیاد پر, لیکن ان شرائط کو انہوں نے مارشل لاء کی نظر کیا تو 6 مہینے کے بعد باہر آ گئے. اور صرف پاکستان کی بنیاد پر, وہ پاکستان کو بچانے کی بنیاد پر, کہ اس وقت افغانستان کی وار شروع ہوئی تھی, اس بنیاد پر ایک اصول کی بنیاد کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, تو جماعت اسلامی نے اس ایک نقطے کے پر اس حکومت کی سپورٹ کی تھی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ سلیم عمر کپاڑیہ موجود ہیں, صنعت کار ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو یو سی کے چیئرمین کے طور پر بلایا تھا, بنیادی چھوٹے چھوٹے لوکل سوالات کرنے تھے, لیکن ایک اتنا بڑے دائرے میں جوابات مل رہے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سلیم عمر کپاڑیہ صاحب موجود ہیں, اور جو ہے وہ ہماری یو سی ضلع قائدین سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے وہاں سے یو سی 7 سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, جینا ٹاؤن سے, اور چیئرمین کا الیکشن آپ لڑ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں. وہ جو بنیادی اور لوکل مسائل ہیں نا, اس پر بھی تو ہم بات کریں گے. آپ کا جو علاقہ ہے, جو آپ کے الیکشن کی حدود ہیں, اس کے اندر آپ اپنی حلقے میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کیا مسائل ہیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی طرف پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سب سے مشکل چیز آپ کے حلقے میں کیا ہے جس کو آپ فیس کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے, کیا سوچتے ہیں, اور ترجیح ہوتی ہے نا کسی چیز کی, وہ جو پرائرٹی لسٹ آپ کی کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کرنا چاہیں گے. آپ سے سوال. جو بنیادی طور پر تو جو کراچی کی جو بڑے مسائل ہیں وہی مسائل کو یہ آبادی کی جو سب سے زیادہ ریونیو دینے کے باوجود اس کو فیس کر رہی ہے کہ پانی کا یہاں نظام ٹینکر مافیا کے ذمہ یہاں پانی نہیں پہنچتا. یہاں سیوریج کا نظام کہ گٹر آپ چلیں کہ وہاں میں نے ابھی پچھلے اس کے اندر آپ کو گنا ہے کہ یہاں آغا خان اور لیاقت ہاسپٹل اور پاکستان ٹیلی ویژن اور سوئی سردن گیس اور یہ بڑے بڑے اداروں کے یہاں آفیسز ہیں, ایسٹ کا آفس ہے, ڈپٹی کمشنر اور الیکشن کمیشن کا, لیکن اس کے لحاظ سے یہاں جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, پانی ہے, گیس ہے, بجلی ہے, سڑکوں کا جو ہے, سیوریج کا سسٹم ہے, یہ سارے نظام ڈسٹرب ہیں. تو فرسٹ پریورٹی تو یہ کہ اس سسٹم کو ہم دوبارہ بحال کریں. بحال کیسے کریں گے حضرت؟ آپ یہ جو واٹر ٹینکر مافیا ہے اور جو ہے نلکوں کا پانی وہ جو چرا کے وہاں لے کے آتے ہیں اور بیچتے ہیں, بڑا منظم مافیا ہے, اور یہ اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ان کے پیٹھ پہ کئی ہاتھ ہیں, کئی مضبوط ہاتھ ہیں, اور آپ کے کاندھے ابھی اس ذمہ داریوں کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں. اس کو تو سال لگ جائیں گے, نہیں ہٹا سکیں گے آپ. اس کا جواب آپ دیں گے ریکارڈ پہ, ہم آپ سے پوچھیں گے جیتنے کے بعد, اگر آپ جیتے ہیں تو. اس کی تیاری پکڑنے نہیں جا رہے, اس کی تیاری ہم نے کی ہوئی ہے. اچھا, ہمارے پاس اس کا الحمدللہ. آپ بتائیں کہ آج کے وقت کے اندر اور آج سے 15 سال پہلے جب نعمت صاحب تھے, اس وقت پانی کا سسٹم جتنا بہتر تھا, آج اس سسٹم کو ختم کر دیا ہے, کیونکہ یہاں اصل میں اس کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسی دیانت دار, حافظ نعیم, باصلاحیت اور تجربہ کار اور ٹیم ان کی ٹیم. حافظ نعیم صاحب تو جو ہے نا وہ آپ کا ٹیگ ہو گئے ہیں, بالکل آپ کی پہچان ہو گئے ہیں. کراچی میں جو بھی محنت کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ, ٹیم کی تیاری اور آپ کی ٹیم کی تیاری کے بارے میں آپ بتائیں. جی ہمارے پاس وہ ٹیم کے جو پہلے نعمت اللہ صاحب کے ساتھ کام کر چکی ہے اور اس شہر کو بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے, وہ ٹیم, اور اس کے بعد سارے اس شہر کے انالیسس اور جو کہتے ہیں نا ماسٹر پلان, ان کے سامنے موجود ہے کہ جس ماسٹر پلان کو اس سندھ حکومت بھی
یعنی کہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی. وہ ماسٹر پلان ہمارے پاس ترجیحات موجود ہیں کہ شہر کے جیسے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ, اس کے اوپر 300 گاڑیاں تو انہوں نے منگا لی ہیں, بس مسئلہ تو انہوں نے حل کر دیا گاڑیوں کا. اب آپ کیا کریں گے؟ اور انڈر گراؤنڈ بھی بن گیا ہے. تو اب آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے جو گاڑیاں آئی ہیں اور اس کو کیا شکایت ہے آپ کو؟ اب تو اچھے دن آ گئے نا, الیکشن کے موقع پہ تو ایسے ہی لاتے ہیں کہ بھئی اچھا مال اوپر لے آیا, ہاں بھئی آپ بولی لگا رہے ہیں ساری چیزوں, اسی کا نام الیکشن ہے. وہ اچھا مال جو نعمت صاحب لائے تو اس کو تو انہوں نے کھنڈر بنا دیا. جو 2004 کے اندر نعمت صاحب بھی 400 بسیں لے کر آئے تھے, اس کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا. اب یہ 300 پھر 15-17 سال کے اندر کچھ بھی نہیں لے کر آج یہ 2 مہینے کے اندر جب الیکشن آ رہے ہیں تو انہوں نے روڈ ٹرانزٹ وہ پوری یونیورسٹی روڈ کو تو لوگ تو دیکھتے ہیں نا, برا حال بنا دیا ہے. 300 بسیں آ گئی ہیں تو یہ تو بہت اچھی ہیں. اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا خرابی ہے, کہاں غفلہ ہو رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں نا, پانی کا جو نعمت صاحب نے جو منصوبہ بنایا تھا K4 کا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. انشاءاللہ اس منصوبے کو پورا کر کے یہاں کے ٹینکر مافیا کو کرپشن سے پاک کر کے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچائیں گے. اور روڈ ٹرانزٹ کے جو یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ہماری خواتین, ہمارے طالب علم, ہماری بچیاں جو چنچیوں کے اندر سفر کر رہی ہیں, ان کو ہم وہ ٹرانسپورٹ دیں گے. جو آج شہر کے اندر یہ جو اب پیپلز پارٹی جو BRT کا سسٹم لا رہی ہے, یہ دنیا کے اندر اب فیل ہو چکا ہے. یہ پرانی جو ہے, یہ پرانی یادیں ہیں. اب اگر ٹرانسپورٹ کے لیے اگر دیکھا جائے تو منی ٹرین اور سرکولر ریلوے کہ جس کا پورے شہر کے اندر نیٹ ورک وہ چل سکتا ہے. نیٹ ورک ہے, توڑ پھوڑ ڈالا, آبادیاں اجاڑ دی, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اپنے احتجاج بھی کیا, اس کو بھی میڈیا نے کور کیا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوا. ان کو جیسے نا جب لیاری ایکسپریس وے بنا اس وقت نعمت صاحب موجود تھے, جب بننا شروع ہوا توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور لوگ اجڑے بھی, لیکن اس کو نعمت صاحب نے متبادل بھی دیا, پلاٹس بھی دیے اور مکانات بنا کر دیے. وہ آبادیاں آج 20 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہے نا, وہ آبادیاں آباد ہو گئی ہیں. ادھر آپ دیکھیں کہ پورے ایک سسٹم کے ساتھ آباد ہوئی. اور لیاری ایکسپریس وے بھی بنا. الحمدللہ ہمارے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں کہ کوئی اور یہ سارا اجاڑنے والا کام کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے اس قبضہ مافیا کو, کہ جس نے پورے شہر کو تباہ کر دیا ہے, جو لینڈ مافیا ہے, جس کی بنیاد پر یہ کچی آبادیوں سے پہلے یہی ادارے پہلے ان سے لوٹ کھسوٹ کر کے کماتے ہیں, پھر ان کو اجاڑ دیتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنے مین پاور ہے کہ اس چیز کو درست کر کے اس ماسٹر پلان کی بنیاد پر اس شہر کو اور وسیع دے گی اور وسائل بھی سارے فراہم کرے گی. وسائل آپ دے سکیں گے, آپ کے پاس ہر چیز کی تیاری ہے, آپ کے پاس الیکشن کی بھی تیاری ہوگی, جیتنے کے آپ کے امکانات بھی پہلے کے مقابلے میں کمپیریٹیو زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کچھ کام کیا ہے ایسے کو. آپ نے سیاسی جنگوں کے علاوہ جو ہے نا اب عدالتی جنگیں بھی لڑی ہیں, اس کے اندر ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ پر تو موجود ہیں. لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ کے مخالفین, کچھ بھی کر لیں بھیا, یہ لوگ نہیں آنے کے, آئیں گے تو ہم ہی. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کس بات پہ, کس گھمنڈ پہ, کس بھروسے پہ یہ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مثالیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اب کم از کم لوگوں عوام کو جو یہ 2.5 سال کی مہم جو چلی ہے ابھی, جو بلدیاتی کے سلسلے میں کراچی کے اندر, اس کے اندر عوام کو اب شعور آ گیا ہے کہ ہمارا ہم نوا اور ہمارے مسائل حل کرنے والے کون لوگ ہیں اور کون نہیں ہیں. یہ شعور پہلے نہیں تھا. اور سمجھیں کہ جو ابھی تک جو پارٹیاں تھیں انہوں نے اس پوری عوام کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. لیکن آج آپ کے میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ اچھے و برے کی تمیز کا یعنی اب اس کی سمجھداری لوگوں کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہی شعور ہے جو سیاسی شعور کو اجاگر بھی رکھے گا اور آگے بڑھائے گا. اسی بنیاد پر اب اچھے لوگ, دیانتدار لوگ اور لوگوں کے مسائل حل کرنے والے لوگ آگے آئیں گے. اسی بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ عوام نے اس چیز کو اب محسوس کیا ہے. اسی بنیاد پر ہماری پذیرائی بھی بڑی ہے جماعت اسلامی کی. سلیم عمر کباڈیا صاحب, آپ کے جو دیکھا جائے, آپ کے سائٹ پہ دیکھا جائے, چیزیں ڈھونڈی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے بھی چیمپئن ہیں. آپ نے ایجوکیشن میں جو ہے اسکول کھولے, 151 اسکول ہیں آپ کے سندھ کے اندر, اور اس کے کراچی میں فصافات میں بھی 45 ہیں. جماعت اسلامی سے اب آپ وابستہ ہے.
اور اس کا جو ہے ظاہر ہے کہ جس ذریعے سے آپ کھڑے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ثواب، اس کے اثرات تو ادھر بھی جاتے ہوں گے یا ادھر کے اثرات ادھر آئے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ ادارہ بھی ہے آپ کا تعمیر ملت کے نام سے اسکول و مدارس قائم کرتا ہے، اور اس کی بھی خدمات ہیں. جامع حنفیہ کھوپرا پار میں بھی آپ کی تعمیر ملت کے تحت 350 طلباء کا ایک ادارہ ہے. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اتنا کام کر دیا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات اس شہر پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. لٹریسی ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، اور اتنا آپ نے کام کیا اور اتنے ایسے علاقوں میں کام کیے جس کی بہت ضرورت تھی. اور کار خیر ہے آپ کی، آپ کو لوگ پیسے بھی دیتے ہوں گے، اعتبار بھی کرتے ہیں. ساری کہانی تو آپ سے جڑی ہوئی ہے اور ریکارڈ پر موجود ہے. طلباء و طالبات وہاں سے جو ہے نا خدمات حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس شہر میں خوبصورت جو ابھی بنو قابل کا بھی ایک سلسلہ آپ نے کیا ہے کہ وہ آپ کیپچر گریب کرنا چاہتے ہیں، نئی نسل کو اس کی خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک طرف جو قوتیں ہیں اور ایک طرف یہ جو آپ کے سنہری چیزیں ہیں جس کو ہم تنقید کی نظر سے بھی اس لیے سنہری کہہ سکتے ہیں کہ نتائج سماج میں آ نہیں رہے. یہ شر اور خیر کا مارکا ہے، یہ تو ازل سے چلتا ہے اور چلتا رہے گا، ابد تک چلے گا. تو پھر آپ کا لیکن کیا لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا. اس شعور کی بنیاد اب جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر ڈال دی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو تمام چیزیں جو آپ گنوا رہے ہیں کہ جہاں ہم گرین کرسنٹ کے تحت 32,000 طالب علموں کو کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر پڑھا رہے ہیں، جس میں سے 45 اسکول کراچی میں ہیں. جامعہ حنیفیہ کھوکھرا پار کے اندر ہے، وہاں 350 طالب علم پڑھ رہے ہیں. اور ادارہ تعمیر ملت ہے، ادھر 2,500 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. یعنی تعلیمی اس کے اندر ہے یہ تمام خدمات، اور لوگ ہمیں وسائل فراہم کر رہے ہیں، تو لیکن جو ایک شعور ہونا چاہیے عام معاشرے کے اندر، تو یہ اب سوشل میڈیا نے اور ہمارے جو پرنٹ میڈیا نے اس کو لوگوں کو پہنچایا ہے. انشاءاللہ اس کے تعلیمی نتائج معیار نظر کیا آئیں ہے گے. آپ کے اسٹوڈنٹ کو آپ جو پڑھا رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ کہیں سے احتیاط تو آ رہے ہوں گے، ان کے اعتبار پہ بھی آپ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے، ایک کہانی ہے. لیکن آپ کے یہاں کے جو پروڈیوس ہونے والے لوگ ہیں، طلباء ہیں، اس کے ایک جو ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ ون لائنر کے طور پہ بتائیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں یہ خوبی موجود ہے. ادارہ تعمیر ملت کے تحت جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلے اس کی ایک میں مثال رکھتا ہوں کہ آج جو کراچی کے اندر K4 کا منصوبہ کہ جو گورنمنٹ نے پہلے بنایا ہوا تھا پانی کا منصوبہ کراچی کے لیے، وہ پورا منصوبہ صرف سیاسی بنیاد پر بنا ہوا تھا. اس کو جماعت اسلامی کے ڈاکٹر بشیر لاکھانی کے جو اسی ادارے سے فارغ ہیں، اب اس کے فوق منصوبے کو وہ عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں. کے گورنمنٹ کا منصوبہ ہے، آپ سماجی لوگ ہیں، فلاحی لوگ ہیں، آپ کے اسٹرکچر گورنمنٹل نہیں ہیں، پھر وہ کیسے K4 میں آ گئے؟ یہ اس کی تو وضاحت کریں. اگر جو گورنمنٹ نے اس کو جو اگر صلاحیتوں کی بنیاد پر اگر کسی ایک پروجیکٹ کو لیا ہے تو اس کے اندر ہمارے فرد کہ جو ہمارے ادارے سے فارغ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے یہاں سے میٹرک اور انٹر کیا، اور اس کے بعد وہ USA سے جا کر انہوں نے ماسٹر کیا واٹر کے اندر. اب وہ اس کے اندر ڈیمز اور یہ کراچی کے وسائل کو وہ چار چاند لگانے کے لیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے ہوں گے تو ایسے لوگ بھی پروڈیوس ہوں گے. بالکل ایسے باصلاحیت لوگ کہ جو ایک لحاظ سے کوئلہ بنے ہوئے ہیں، اس سے جماعت اسلامی کے پاس اتنی ادارے اور صلاحیت ہے کہ اس کوئلے سے ہیرے نکالتی ہے. جیسے ایک پائلٹ نے بھارتی جہاز گرا دیا تو وہ آپ کے اسکول کے عثمان پبلک اسکول کا چرچا ہو گیا. بالکل اس طرح آپ کچھ ایسے بالکل. اس لیے ہم آپ کی امید کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہوں، جو ہماری پہچان ہے وہ قائم ہو. جو بھی یہ دعویٰ کرے گا اس سے ہم سوال بھی کریں گے اور کچھ امیدیں بھی لگائیں گے. ہم آپ سے بھی اگر امید لگاتے ہیں تو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہے، آپ کی پارٹی کو ٹاپ ٹو باٹم ہونا ہے. ہم ناظرین یہاں جو تفصیل سے ہم نے کچھ تنقیدی بھی رکھا معاملات کو، کچھ ان کی حوصلہ افزائی بھی رکھی، کوشش بھی کی کہ اگر یہ جیتتے ہیں تو کچھ بہتر کام بھی کر سکتے ہیں، یہ امید بھی لگائی ہم نے. اور یہ بھی مایوسی ہم نے دکھائی کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ سب کچھ بھی کر لیں آپ جیتے نہیں ہیں. ان کا جواب یہ تھا کہ لوگوں کو شعور آیا ہے اور شعور کے نتیجے میں اب زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیتیں گے. ان کو ایمان و یقین کی قوت کے ساتھ یہی باتیں کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے میزبان سلیم عمر
کپاٹیے کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی پروگرام میں جلد ہی ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوں گی، پھر سوالات ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.